تو میں قبلہ پیر صاحب آپ کی خدمت عالیہ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ عظمت والدین کے حوالے سے اپنے ملفوظات طیبات سے ہمیں نوازیں۔ جناب محترم قبلہ پیر عتیق الرحمن صاحب نقشبندی، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، عیدگاہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس مقام پر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور اس کے بعد شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ پنڈی نیوز احسان رمضان کے پلیٹ فارم سے مجھ فقیر کو مدعو کیا۔ اللہ کریم آپ کے اس پروگرام میں، اس چینل میں اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جیسے کہ تنویر قاسمی صاحب نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے مجھ سے عظمت والدین کے اوپر، اور موجودہ حالات کے مطابق اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ آج کل جو ماحول ہے اس کے مطابق لوگوں میں اس چیز کا فہم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر والدین کی عظمت کو کس طرح بیان کیا گیا۔ تو میں فقیر زیادہ علم تو نہیں رکھتا، لیکن اپنی بساط کے مطابق آپ کے آگے چند گزارشات کرتا ہوں کہ عظمت والدین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت مبارکہ فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور تیرے رب نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں پہنچ جائیں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی اف مت کہو۔ کتنا خوبصورت قرآن پاک کے اندر اول تو قرآن پاک میں بڑھاپے کے بارے میں ذکر کیا اور عظمت میں کہا کہ اف بھی نہ کرو، اف بھی مت کہو، اور انہیں جھڑکنا نہیں، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پہ نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرو۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اپنی بندگی اور اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی ہرگز مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حتیٰ کہ اف بھی نہ کرو۔ اور اس جگہ پر میں حضرت علی کا ایک قول آپ کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو بھی اللہ جل جلالہ اسے بھی حرام فرما دیتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اف سے کم درجہ، دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے لفظ ادا کرنا، غصے میں لفظ ادا کرنا، ایک ہوتا ہے غصے میں تاثر پیش کرنا، اف کہنا، ہوں اس طرح کرنا، اور ایک ہوتا ہے خیال گزرنا۔ میرے مولا کائنات فرماتے ہیں اگر خیال کے بارے میں بھی تم پوچھو نا تو اللہ اس کو بھی حرام قرار دے دیتا۔ تو یہ والدین کی عظمت مولا کائنات نے فرمائی۔ تو اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین ہی ہیں جو ان کی خاطر نہ صرف کہ ہر طرح کی تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام اور راحت اور اپنی خوشی بھی ان کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگتا ہے، اس کے اثرات بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ سینسٹیو ہو جایا کرتا ہے۔ تو جیسے ہم بچوں کے دل کا خیال رکھتے ہیں،
اسی طرح ہمیں بوڑھوں کے دل کا خیال رکھنا چاہیے، وہ وسیلہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ جیسے مرضی ہوں، قرآن اور حدیث ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان کا ادب، کبھی بھی ادب کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ حضرت ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا، اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کے مناسک حج ادا کیے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تمہیں پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ ماں باپ کی فرما برداری یاد رکھیے کہ فائدے بھی ہیں اور نافرمانی کے نقصان بھی ہیں۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں گفتگو کر کے میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ اس نے حسن سلوک کرے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن سلوک نہ کیا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو تب بھی اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ ان کی فرما برداری کرے۔ تو لہٰذا یہ والدین جو 2 اللہ تبارک و تعالی نے والد اور والدہ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے 2 جنت کے دروازے روزانہ صبح کھلتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، نافرمانی کریں گے تو یاد رکھیے آپ کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے وہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، جی آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اللہ کریم اس کے بدلے آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی عمر بھی بڑھا دی جائے گی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یاد رکھیے یہ ارشادات میرے آقا میرے سرور، میرے رہبر، میرے ہادی و رہنما کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم اگر حسن سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ گویا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو تم اپنے والدین کو راضی رکھو، ورنہ یاد رکھو کہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں خلا رزق عطا ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اللہ تمہارا رزق کو اضافہ فرما دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو عمر میں اضافہ ہو، یعنی کہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، تو اپنے والدین کی فرما برداری میں ہے۔ اور یہاں پر آج کل کے دور کے اندر
والدہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، والد کی عظمت کو کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ میرے آقا نے والد کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے اور والدہ کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے، کیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور آخر میں فرمایا تیرا باپ۔ یعنی یاد رکھیں، اگر والدہ کی عظمت کرنی ہے تو والد کی عظمت بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ جی، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یہ میرا باپ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اس اپنے باپ سے آگے مت چلنا۔ جی، والد کی عظمت حضور کیسے سکھا رہے ہیں کہ تمہارا باپ ہے اس سے آگے مت چلنا، مجلس میں اس سے پہلے مت بیٹھنا۔ اگر تم ایک ہی مجلس میں ہو اور وہ نہیں بیٹھا تو اس سے پہلے تم مت بیٹھنا اور ان کے نام سے ان کو مت پکارنا۔ اگر تمہارے باپ کا جو نام ہے اس سے اس کو مت پکارنا اور ان کو گالی مت دینا۔ یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، یہ حدیث شریف ہے اور حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں آخری بات عرض کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیا ہے سب سے بڑا گناہ جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، جن سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیے جیسے قرآن میں لکھا گیا ہے کہ صرف ظاہری نہیں بلکہ دل سے کرنی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے دلوں سے بھی واقف ہوں، تو یاد رکھیے مولا کائنات کے ارشادات کے مطابق تم اف سے بھی نیچے خیال بھی نہ گزارنا کہ ان کی نافرمانی میں خیال گزرے، ان کی بے ادبی میں خیال گزرے۔ یاد رکھیے کہ اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ اپنے والدین کی عظمت، ان کی تکریم، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ کریم ہمیں اس چیز کی فہم عطا فرمائے اور اس چیز کی معرفت عطا فرمائے اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق والدین کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے فقیر کو موقع دیا کہ میں اس والدین کے موضوع پہ چند ایک باتیں آپ سے کر سکوں۔ اللہ کریم میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔